اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سنڈے ہے اور کل منڈے، اور آج میں ویلاگ کر رہا ہوں۔ کل کا دن بہت اہم ہے، بہت ہی اہم دو فیصلے ہیں، اور وہ فیصلے حکومت کے لیے بہت پریشان کن ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق کل دونوں اہم فیصلوں کے لیے وزیر اعظم سے لے کر اہم ترین ان کے جو سیاسی مشیر ہیں، ان کے جو قانونی مشیر ہیں، اور جو دوست احباب ہیں اور کچن کابینہ ہے، وہ سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ کل کیا ہو سکتا ہے اور اس کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ تو وہ اپنی حکمت عملی دے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک سے ایک بڑھ کر وہاں ایڈوائزر ہے جو موجودہ حکومت کی تباہی کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، جو وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وزیر اعظم کو مشورہ دیتے ہیں۔ اور وزیر اعظم ان کچن کابینہ اور اس طرح کے مشیروں وزیروں کے مشورے سے آج تک 3 سال میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ پر ان کا رائٹ ہے، وہ جس سے چاہے مشورہ لیں، اور جس طرح کا مشورہ وہ چاہتے ہیں میرا خیال ہے اسی طرح کا مشورہ وہ لوگ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے اچھا جس شعبے کا مشورہ ہے اس شعبے کے ہیڈ سے لینے کے بجائے کسی اور سے لیا جاتا ہے، یہ بھی میری نالج میں 12 یہ ان کا ہے۔ اب کل 2 اہم کیس ہیں۔ ایک ہے فورن فنڈنگ کیس کا، جس کی جو اسکروٹنی کمیٹی نے جو آپ کے رپورٹ دی ہے، جو الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ان کو ٹائم دیا تھا، وہ ٹائم آپ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ 3 گراؤنڈ پہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اکبر ایس بابر صاحب نے جو آپ کے پروف دیا ہے، ثبوت دیا ہے، ڈاکومنٹس دیے ہیں، آڈٹ رپورٹ دی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کریں، اس کی رپورٹ دیں۔ پی ٹی آئی نے جو اس کے ڈیفنس میں جو ڈاکومنٹس دیے ہیں اس کی انویسٹیگیشن وہ دیں، اور 28 اکاؤنٹ وہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹ جس کو پی ٹی آئی بھی ایگری کرتی ہے، اور یہ کوئی آپ کے بیچارے اکبر ایس بابر نے نہیں دیا، خود اسٹیٹ بینک نے دیا کہ اس میں اتنے پیسے آئے ہیں، یہ آئے۔ وہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ اکبر ایس بابر کو دیکھنے نہیں دے رہی ہوں۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسکروٹنی کمیٹی میں جو موجود لوگ ہیں اور جو الیکشن کمیشن میں لوگ موجود ہیں، وہ آف دی ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر سانپ بن کے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ڈی جی لا ہے۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ یہ معاملات تو نیشنل انٹرسٹ کا ہے، یہ معاملات آئینی اور قانونی ہیں، یہ معاملات پی ٹی آئی کا اور کیا کہتے ہیں اکبر ایس بابر کا معاملہ ہے، یہ معاملہ عام پاکستانیوں کا معاملہ ہے کہ بھئی یا الیکشن کمیشن کا آئین کا اور قانون کا معاملہ ہے۔ ڈی جی لا کہتے ہیں کہ اس پہ سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ وہ پہلے بھی انہوں نے 1 مہینہ ٹائم تھا اس کے بارے میں، انہوں نے 3 سال ڈیلے کیا، اور وہ کمیٹی کو گھماتے رہے کیونکہ چیئرمین ہے اس کمیٹی کے تو ذمہ دار تو وہی ہوں گے، تو اس کو گھماتے 3 سال کر دیا، اور کوئی ڈاکومنٹ جو کہ اسٹیٹ بینک نے 28 اکاؤنٹ اور 4 وہ دینا چاہیے تھا، اور ان کے بھی ڈاکومنٹس ان کو دینا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا۔ تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ڈی جی لا۔ ان کو ایک دن جواب تو دینا پڑے گا۔ بہرحال تو ان کو ابھی ہٹایا نہیں ہے، حالانکہ ان کو ہٹا دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کیس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونے پہ سب سے بڑے فیکٹرز ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی دن میں بتا دوں گا کہ الیکشن کمیشن کے کون سے 2 اراکین یہ بات کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کو میرٹ پر ڈیسائیڈ نہیں کرنے کی ذمہ داری پوری کی پوری ڈی جی لا کے اوپر ہے۔ اور ڈی جی لا کی تو ویسے بھی سرزنش سپریم کورٹ نے کی ہے، کیونکہ جو شخص لا اور قانون کو کاسمیٹک کہے اس کو یہ ڈی جی لا بننے کا اختیار ہے، ذرا سوچیے۔ بہرحال بیٹھے ہوئے تو ایک جو کمیٹی کی رپورٹ گئی تھی تو اس کو تو الیکشن کمیشن نے زمین پہ پھینک دیا تھا اور ذلیل و خوار کیا تھا، اور بڑی سرزنش کی تھی اس اسکروٹنی کمیٹی کی، خاص طور پہ ڈی جی لا کی۔ تو شاید شرم آیا ہو یا نہیں آیا ہو، بہرحال آج تو باؤنڈ کر دیا ہے۔ تو اب وہ رپورٹ جمع ہو گئی ہے، اور منڈے کو وہی رپورٹ جس کے اوپر یہی اسکروٹنی کمیٹی، یہی ڈی جی لا، جنہوں نے 3 سال تک اس کیس کو چلنے نہیں دیا، کھلنے نہیں دیا، میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونے نہیں دیا، ایک فیصلہ جو دیا انہوں نے رپورٹ دیا، اس کو الیکشن کمیشن نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور کہا کہ اتنے سال کے بعد آپ نے یہ رپورٹ دی ہے۔ وہ کمیٹی نے پھر ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے منڈے کو الیکشن کمیشن اس کا جائزہ لے رہا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے،
اور اس کو کس طریقے سے اس کو پروسیڈ کیا جائے. یہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا جس میں 2 ممبران اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں. اب حکومت کو بہت بڑا وہ ہے، ہو سکتا ہے حکومت کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ بقول اکبر ایس بابر کے کہ وہ اس ڈی جی لا کے اوپر تو اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں، اور جس طرح ڈی جی لا نے کیا ایسا لگ رہا تھا ہی از دا پارٹ آف دا حکومت، تو وہ اندر کی تو ساری چیزیں چلی گئی ہوں گی. تو اسی لیے حکومت بہت پریشان ہے اور وہ میٹنگز کر رہی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ آیا اس آرڈر کو روکا جائے، اس کو ڈیلے کیا جائے، کوئی ٹیکنیکل میٹر اٹھایا جائے، کوئی ممبران کا میٹر اٹھایا جائے. حالانکہ میں بتا دوں کہ یہ جو اگر ٹیکنیکلی انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ جی 4 ممبر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا لا. ٹھیک ہے، 2 ممبر اور چیف الیکشن کمشنر موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کمیٹی پوری کی پوری موجود ہے. تو یہ فیکٹرز وہ اٹھائیں گے ضرور، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوگی. یہ قانونی نقطہ ہے. بہرحال چمچے بہت ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. اور بھی فیکٹرز ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کورٹ کو رجوع کر لیں اور فورن فنڈنگ کیس کو آگے چلنے سے روکا جائے، کیونکہ فورن فنڈنگ کیس بقول پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم وزیر اعظم کے قریبی شخصیت کا کہ اگر یہ کیس کھل گیا تو اس کیس سے ہماری پارٹی کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ خود وزیر اعظم ہیں اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جن میں صدر صاحب کا بھی نام ہے، اسد قیصر صاحب کا بھی نام ہے، عامر کیانی صاحب کا بھی ہے، سیف اللہ جو ان کے ہیں ان کا نام بھی ہے، جو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے. تو بڑے نام ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی پارٹی تو تہس نہس ہو جائے گی اور گرفتاری بھی ہوگی اور جیل بھی یہ جائیں گی، اور ان پر بہت سنگین الزامات آئے گا جو اکبر ایس بابر صاحب بتاتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے وہ قریب، اور آج بھی پی ٹی آئی کے وہ بہت اہم ترین حصہ ہیں. ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے بھی اس سلسلے میں کام کیا ہوا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کھلا تو کھربوں کی کرپشن سامنے آئے گی، لین دین سامنے آئے گا، منی لانڈرنگ سامنے آئے گی، بندر باٹ سامنے آئے گی، کیونکہ وہ پیسہ ان لوگوں نے کہتے ہیں استعمال کیا جو ریئل اسٹیٹس میں تھے اس زمانے میں، اور وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ جو کاروبار کر رہے تھے وہی اس اکاؤنٹ کو دیکھ رہے تھے. بڑی باتیں ہیں. تو بہرحال فورن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں حکومت بہت پریشان ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ لے کے، لیگل پوائنٹ لے کے آگے جا کر کسی طرح اس کو روکنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. بظاہر کل کا دن بہت اہم ہے. اگر کل الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دی جائے، جس طرح ڈسکا کی رپورٹ کو پبلک کی گئی تھی، تو ہر کے ہاتھ میں یہ ہوگا کہ یہ 28 اکاؤنٹ جو ہے اور یہ 4 لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے ملازمین کا، جس کو خود پی ٹی آئی نے بھی ایگری کیا ہے، اس میں کتنے پیسے آئے ہیں اور وہ کہاں گئے ہیں اور کس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، کس طرح یہ صورتحال ہے، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. اسی طریقے سے یہ بھی آ جائے گا کہ یہ فنڈز کہاں سے ریز ہوئے ہیں. الزام ہے کہ یہ انڈین اور یہودی کمپنیز سے بھی فنڈز آئے ہیں، جو کہ بہت بڑا جرم ہے. الیکشن ایکٹ 2017 اور کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جو بھی قوانین ہیں اس کے لحاظ سے بہت بڑا، پارٹی ایکٹ جو ہے اس کے حساب سے بہت بڑی یہ سنگین الزام ہے. اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے اور فوجداری مقدمات قائم ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ پبلک رپورٹ آئے گی تو پھر ظاہر ہے یا تو پھر وہی اشر کہیں اسکروٹنی کمیٹی نے نہ کیا ہو جو کہ پہلی رپورٹ کی ہو، کہ جب الیکشن کمیشن یہ کھولے اور دیکھے کہ جناب یہ تو کچھ بھی نہیں کیا ایسے، تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. اور وہ رپورٹ پبلک کرنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں بھی اسی طرح کے حال ڈی جی لا نے کیا ہوگا تو یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے یقیناً اس کے اوپر ڈی جی لا کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی، اور اس کے لیے کوئی اور فورم بنا کر فوراً اس کی ایک اہم ترین رپورٹ آنی چاہیے. ایک چیز. دوسرا فیصل وارڈر صاحب کا کیس ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے، کرسٹل کلیئر کیس ہے. ان کے خلاف کھڑے ہونے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی اگر یہ کیس صحیح نہیں ہے تو میں اپنی ایمنشپ چھوڑنے کو تیار ہوں، اپیل بھی نہیں کروں گا.
جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، جتنے جانتے ہیں، جنہوں نے بھی وہ سارے ڈاکومنٹس دیکھا ہے یا اپنی معلومات لی ہے، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اکبر فیصل وارڈا کے کیس میں فیصل وارڈا کی نااہلی ٹوٹلی بنتی ہے۔ اب فیصل وارڈا کیا کر رہے ہیں، وہ بھی بہت پریشان ہے، آپ کو پتا ہے اس وقت تو وہ اپنی جو اکڑ ہے ان کی، وہ جو گھمنڈ ہے، وہ ان کا وہ جو تکبرانہ انداز ہے، وہ جو پیچھے کی بنیاد پر جو گالم گلوچ ہے، وہ سب چیزیں اس وقت کہیں اور جا چکی ہیں، اور اس وقت وہ اپنے لوگوں میں اور وزیر اعظم سے اور لیگل ٹیم سے اور دوسرے لوگوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جو ایمینشپ ہے اس کا سینٹ کے اوپر اثر نہ پڑے، سینٹ کو بچایا جا سکے، نااہلیت کا اثر جو ہے ادھر ہی ختم ہو جائے، ادھر نہ جائے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا شخص جو کہ دریا کی موجوں میں گر چکا ہے اور وہاں طوفان آیا ہوا ہے، ظاہر وہ بھی بچانے کی اپنے آپ کو کوشش تو کرتا ہے، حالانکہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، باقی خدا جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن حالات اور چیزیں بتا رہی ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب کو خدا حافظ، بڑی خدا حافظ ہوگا، اور فیصل وارڈا صاحب جو ہے وہ نااہل ہوں گے۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے ممبر کو نااہل کرنے کا، اور وہ نااہل کرنے کا اختیار میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، آرٹیکل 63 کا 2، جس کے تحت الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر سکتا ہے، اور یہ نااہلی صرف 12 گھنٹے کی دوری پہ ہے۔ کل یہ اناؤنسمنٹ، تو کل 2 بڑے دھماکے حکومت کے بارے میں، اور حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے، کیونکہ چاروں طرف تو حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے، وہ الیکشن ہار چکے ہیں، 13 سینٹ کا الیکشن، 13 جو ہے وہ آپ کے 11 ضمنی الیکشن ہار چکے ہیں، کینٹونمنٹ کا ہار چکے ہیں، بلدیات کا ہار چکے ہیں۔ اس میں میں الگ سے پروگرام ایک دوں گا۔ تو ہر جگہ سے مایوسی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ 3 سال 3.5 سال چلے ہیں، اب ان لوگوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیا کہ بھائی خدا کے لیے گھر جائیے اور پاکستان کو رہنے دیجیے۔ ابھی دیکھیں نا IMF نے جو ان کو منی بجٹ لانے کے لیے کہا ہے، اس کا اجلاس بھی 1-2 دن میں ہونے والا ہے، اور یہ اس میں منی بجٹ لا رہے ہیں IMF کے کہنے کی بنیاد پہ، جس کی بنیاد پہ آپ اپنے پاکستان کو مزید تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ اور قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، آرڈیننس سے نہیں IMF چاہ رہی ہے، تو اور اسٹیٹ بینک کو آزاد حیثیت دینے کی بھی بل لایا جا رہا ہے۔ بڑی تباہی ہے، بڑا ٹارگیٹ ہے۔ کبھی کبھی تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کیا محب وطن ادارے، محب وطن لوگ اور محب وطن خود PTI میں موجود محب وطن کیا یہ چاہیں گے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو کہ عوام کو پیسنے کے لیے منی بجٹ آئے؟ اور وہ ادارہ جو قومی قائد اعظم نے کہا تھا 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کہ یہ قومی ادارہ ہے، اس ادارے کو نقصان پہنچا تو قومی سلامتی کو نقصان پہنچے گا۔ یہ پاکستان کی معاشی سلامتی کا ادارہ ہے، تو اب اس کو مکمل گروی دینے کے لیے بل لایا جا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ چند چیزیں ہیں جو آنی ہیں، بہت خطرناک ہے۔ کل کا دن دیکھتے ہیں کہ آیا کس حد تک حکومت اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، کس حد تک وہ ایلیمنٹ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بچانے کے لیے وہاں پر رپورٹ میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن اپنے آزادانہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خود میرٹ پہ ان دونوں کیسز کے بارے میں کیا بہترین اور میرٹ پہ فیصلہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔